السلام علیکم دوستو، اسپین سے مراکو تک کا ہمارا روڈ ٹرپ اپنے آخری مراحل میں ہے۔ ہم واپس مراکو کے ساحلی شہر تنجیر یعنی طنجہ پہنچ گئے ہیں۔ یہاں سے ہم بذریعہ بحری جہاز اسپین کے شہر طریفہ جائیں گے۔ طنجہ کو افریقہ کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ طنجہ اور طریفہ کے بیچ بحری جہاز چلتے ہیں جن پر آپ اپنی گاڑی سمیت ایک طرف سے دوسری طرف آ جا سکتے ہیں۔ یہ جہاز ابنائے جبل الطارق یعنی اسٹریٹ آف جبرالٹر سے گزر کر آتے ہیں۔ جبرالٹر اور مراکو کے درمیان سمندری پٹی کا کم سے کم فاصلہ لگ بھگ 10 میل ہے۔ طنجہ کو شمال کے پل کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ مراکو اور اسپین کی حکومتیں دونوں ملکوں کے بیچ سمندر کے نیچے ایک سرنگ کی تعمیر کا ارادہ بھی رکھتی ہیں۔ 14 کلومیٹر لمبی اس سرنگ پہ 6 سے 15 بلین یورو کی لاگت کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اس منصوبے پر جلد ہی عمل درآمد کا امکان ہے اور اس سے یورپ اور افریقہ کا فاصلہ گھنٹوں سے منٹوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ طنجہ سطح سمندر سے صرف 145 میٹر کی اونچائی پر ہے۔ شہر اور مضافات کی آبادی ملا کے تقریباً 14 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ شہر تقریباً 2000 سال پرانا ہے۔ عربی اور بربر زبانوں کے ساتھ ساتھ فرانسیسی اور انگریزی بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ گو کہ پورا شہر بہت تاریخی اور خوبصورت ہے، لیکن قدیم شہر طنجہ مرینا بے، طنجہ بیچ، قصبہ میوزیم، گرینڈ مسجد، قصبہ مسجد اور مشہور تاریخی شخصیت اور عالم اسلام کے نامی گرامی سیاح ابن بطوطہ کا مزار ضرور دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مشہور تاریخی بربر مراکن سیاح ابن بطوطہ 24 فروری 1304 عیسوی کو طنجہ میں پیدا ہوا۔ ابن بطوطہ کا نام محمد تھا، کنیت ابو عبداللہ اور لقب شمس الدین تھا۔ سفرنامے میں وہ اپنا پورا نام شمس الدین ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ ابن محمد ابن ابراہیم ابن محمد ابن یوسف ابن بطوطہ بیان کرتا ہے۔ مشہور مورخ ابن جوزی کے مطابق ابن بطوطہ 21 سال کی عمر میں حج کے ارادے سے نکلا اور حج کے بعد باقی اسلامی دنیا کی سیر کرتا ہوا 3 سال تک گھر نہیں آیا۔ یہ 1325 سے لے کر 1354 عیسوی تک تقریباً 30 سال مصروف سفر رہا۔ ان تمام سالوں میں ابن بطوطہ 1,17,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہوا افریقہ، مشرق وسطی، جنوبی ایشیا، سری لنکا، چائنا، جنوب مشرقی ایشیا، یوریشیا یعنی روس اور آئیبیرین پیننسولا یعنی اسپین وغیرہ کا عازم سفر رہا۔ کہتے ہیں کہ ابن بطوطہ نے کم و بیش تقریباً تمام اسلامی ممالک کی سیر کی تھی۔ مشہور سیاح مارکو پولو کا سیاحتی فاصلہ 15,000 میل، مسلمان چینی سیاح ینگ ہی کا 31,000، جبکہ ابن بطوطہ کے سفرنامے 75,000 میل پر محیط ہے۔ اس لحاظ سے اس کے ہم عصروں میں کوئی اس کے آدھے تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ یہ اتنی مشہور شخصیت تھی کہ اسلامی دنیا میں جگہ جگہ اس کے نام سے عمارات اور یادگاریں وابستہ ہیں۔ دبئی میں نہایت قیمتی اور شاندار ایک پورا شاپنگ مال اس کے نام سے موسوم اور اس کی یادگاروں پر مبنی ہے۔ ابن بطوطہ 1369 عیسوی میں 65 سال کی عمر میں فوت ہوا اور اپنے پیدائشی شہر طنجہ میں ہی دفن ہوا۔ اپنی آخری عمر میں ابن بطوطہ نے اپنے سفرنامے ان لوگوں کے نام وقف کر دیے تھے جو سیر و سیاحت کے شوقین اور عجائبات عالم کی تسخیر کے ارادے رکھتے ہوں۔ تمام سیاح ابن بطوطہ مغربی کے مزار پر حاضری ضرور دیتے ہیں۔ اونچا نیچا یہ علاقہ تنگ مگر صاف ستھری گلیوں پر مشتمل ہے۔ عکس بندی یہاں کی بہت خوبصورت بنتی ہے اور یہاں کی بودوباش اور تہذیب سیاحوں کو پرانے زمانے کے ماحول میں واپس دھکیل دیتے ہیں۔ آگے ہماری تیاری ہے افریقہ سے یورپ واپسی کی، تو آئیے طنجہ میں آپ کو اپنی الوداعی شام اور اگلے دن کے سمندری سفر کا احوال دکھاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات ہوگی یورپ کے ملک اسپین سے۔ بذریعہ کار مراکو کا ہمارا سفر اختتام پذیر ہوا۔ ہم ہے طنجہ کے بین الاقوامی ساحل پہ۔ یہاں سے ہم نے فیری پکڑ لی ہے اسپین کے ساحل طریفہ کی طرف، بلکہ اس وقت ہم فیری پر ہی موجود ہیں اور گاڑی بھی ہم نے اوپر چڑھا لی ہے۔ 1 سے لے کے 1.5 گھنٹے تک فیری طریفہ پہنچ جائے گی۔ آگے ہمارا سفر بذریعہ کار ہوگا میڈرڈ کی طرف، دیکھتے رہیے گا۔ موسم نن ډېر رف دی،
چل رہی ہے. موسم کافی رف ہو گیا ہے اور دیکھیں سمندر کے پانی کا اتار چڑھاؤ. تنجا مراکو کے ساحل. قسم کی ہوا ہے. سمندر بہت رف ہو گیا ہے. یہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت ہے لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم بالکل بحر اوقیانوس یا بحر الکاہل کے